السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے اے جذبہ دل۔ ناول کے رائٹر ہیں نبیہ نقوی۔ چلیں ناول کی جانب پڑھتے ہیں۔ تم خود کو جو سمجھتی ہو اسے صرف اپنے تک محدود رکھو، میں جو عزم کر لوں اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ جگنو نے پرعزم لہجے میں کہا تو وہ بری طرح چڑ گئی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر روب جمانے والے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جس روز میرا میٹر گھما تمہاری یہ اونی پونی ملازمت بھی ہاتھ سے جائے گی جس کے ذام میں تم یہ باتیں کر رہے ہو، جو صرف ڈیڈی کی وجہ سے تمہیں ملی ہے۔ وہ تحقیر سے بولی، مجھے حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والے اپنی حیثیت پہچانو، جاؤ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوارو۔ اس کے لہجے میں نفرت کی کاٹ تھی۔ اپنی کمائیگی کے احساس سے جگنو کی گردن جھک گئی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ سر اٹھا کر دھونس بھرے لہجے میں بولا، اپنے باپ کے پیسے پر اتنا غرور مت کرو جاہل لڑکی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کب برا وقت آ جائے۔ وہ چند لمحے رکا پھر بولا، لیکن یہ میرا پکا وعدہ ہے، برے سے برے حالات میں تم مجھے اپنا ہی پاؤ گی، فکر نہ کرنا، میں تاحیات تمہارا ہی ہوں گا، تم ہو جو اپنی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں چاہت آ گئی۔ تم ہمیں بددعا دے رہے ہو؟ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر تم میرے خالہ زاد نہ ہوتے تو ملازمت سے دھکے دے کر نکلوا دیتی۔ تم میرے طلبگار کہاں سے بن گئے؟ تمہارے چھوٹے سے گھر میں جہاں غربت اور گھٹن ہے، عجیب سی بو ہے، وہ ہے میرے قابل؟ کنول کا گلابی چہرہ تپ اٹھا، کنول سی آنکھوں میں نفرت بھر گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے سنا نہیں؟ دفع ہو جاؤ اور جو خوش فہمی خالہ نے تمہارے دل میں ڈال رکھی ہے اسے تھپک کر سلا دو۔ شادی کا بہت شوق ہے نا تو کسی غریب لڑکی کا ہاتھ تھامو، اپنی جیسی حیثیت کے لوگوں میں شادی کرنا، سمجھے؟ اور آئندہ تمہارے منہ سے اپنے متعلق کوئی الٹا سیدھا جملہ سنا تو پھر یاد رکھنا، کچھ دیر پہلے میں نے جو کہا ہے وہ پورا کر دکھاؤں گی۔ ڈیڈی میری بات نہیں ٹالتے اور انہیں تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف ممی کے کہنے پر ترس کھا کر یہ ملازمت تمہیں دلوائی ہے۔ ممی کو بھی تم لوگوں سے کوئی خاص محبت نہیں ہے، ہم کم حیثیت والے لوگوں سے نہیں ملا کرتے، ہمارے اپنے اتنے پروگرام ہوتے ہیں کہ فضول لوگوں کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہوتی۔ کاسنی پلین سوٹ پہنے گہرے انابی مخملی کشادہ صوفے میں دھنسی وہ زہر اگل رہی تھی۔ جگنو خاموش کھڑا تھا، اسے کھڑا دیکھ کر دونوں بازو صوفے کے کناروں پر رکھ کر وہ چیخی، کب تک یہیں کھڑے ہو جاؤ، ورنہ کیا کر لوگی، کیا بگاڑ لوگی میرا؟ خالو جان کی وجہ سے مجھے ملازمت ملی ہے اور میں CSS کا امتحان دینے والا ہوں، آفیسر بن گیا تو تم دوڑی دوڑی آؤ گی، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ وہ لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ لیے بولا۔ اس نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ نیلی جینز، آدھی آستین کی سرمئی قمیص کا گریبان کھلا تھا، کالے جاگرز، الجھے الجھے بکھرے بال، لمبا قد، کثرتی جسم، گہری سیاہ آنکھیں، چہرے پر جوانی کی سرخی، وقار و تمکنت کے ساتھ وہ بڑی بے نیازی سے کھڑا تھا۔ جگنو کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 2 بہنوں اور ایک بھائی کا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ اس نے ہنسی خوشی یہ بوجھ اٹھا لیا تھا، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا، اکثر آتے جاتے کنول کو چھیڑتا، چاہے تم کتنا ہی غرور کرو، شادی تم سے ہی کروں گا، ایک روز تمہیں میرے گھر دلہن بن کر آنا پڑے گا۔ کنول نے کبھی اس کی ماں باپ سے شکایت نہ کی، خود ہی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا کرتی، مگر وہ بھی ایک ہی ڈھیٹ تھا، 1-2 روز بعد پھر عام موجود ہوتا۔ اس وقت بھی اس کی جلی بھنی غرور سے لبریز باتیں سن کر بائے کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کنول دیر تک کھولتی رہی، اس شخص کو تو غیرت چھو کر بھی نہیں گزری، کتنا برا بھلا کہتی ہوں مگر باز نہیں آتا، شکل و صورت اچھی ہے تو کیا ہوا، میرے اتنے طلبگار ہیں، میں اتنے غریب گھرانے میں شادی نہیں کروں گی۔ یار تمہارا جو خالہ زاد ہے نا کتنا چارمنگ ہے، اس سے کہو نا ہمارا ڈرائیور بن جائے، ہماری خوب شو بنے گی۔ نینی نے اپنے موٹے موٹے گہرے رنگ کی لپسٹک میں رنگے ہونٹوں کو گول مول کر کے کہا۔ اس کے اسی انداز پر رملہ کہتی تھی، ایک تو کمبخت کے ہونٹ حبشی نما ہیں، اوپر سے مزید انہیں نمایاں کر کے بولتی ہے جاہل۔ ارے وہ تو میری زندگی کے ڈرائیور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کنول تمسخرانہ انداز میں ہنس کر بولی، نہیں یار وہ کیسے؟ نینی نے حیرت سے پوچھا، بچپن سے وہ مجھ سے شادی کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے اور اب CSS کا امتحان دینے والا ہے، کنول نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بتایا۔ ہائی اس سے کہنا میرا رشتہ مانگ لے، نینی نے مچل کر کہا، CSS اس کے بس کی بات کہاں، دن کو ملازمت کرتا ہے، شام کو سنا ہے ٹیوشن پڑھاتا ہے، اتنا مشکل امتحان دینے کے لیے وقت کہاں ہوگا اس کے پاس؟ کنول نے کہا، یہ تم نے غلط کہا ہے کنول، یہ غریب لوگ جو عزم کر لیں اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں، ان کی کوئی سوشل لائف تو ہوتی نہیں، دیکھ لینا یہ بندہ CSS کر لے گا،
رملہ نے بڑے یقین سے کہا۔ تو بن جائے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تب تمہاری ممی تو ضرور کر دیں گی اس کے ساتھ شادی۔ مجھے اس عاشق مزاج شخص سے کوئی لگاؤ نہیں، کنول چڑھ کر بولی۔ یار اسے میرے گھر کا ایڈریس بتا دے، مجھے مہمان خصوصی بننے کا بڑا شوق ہے۔ فلاں جگہ پر کمشنر صاحب کی بیگم افتتاح کر رہی ہیں، فلاں جگہ مہمان خصوصی ہیں۔ چھوٹے شہروں میں لگ گئے تو وارے نیارے، ہر جگہ ہم ہی ہم۔ وہ جھوم کر بولی۔ لعنت ہے تجھ پر، کتنے چھچورے خواب دیکھتی ہے۔ میری طرف سے تجھے کھلی اجازت ہے، کر لے اسے رام۔ کنول بیزاری سے بولی۔ اور اس کا کیا بنے گا؟ وہ کاروں کے شو روم کا مالک جو ہے، سنا ہے تیری اس سے بات چیت چل رہی ہے؟ رملہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، ماما کو بڑی جلدی ہے میری شادی کی، نینی چڑھ کر بولی۔ اچھا ہے، تم جیسی چڑیل کو جلد دفع ہو جانا چاہیے۔ کنول نے ہنس کر کہا۔ میں تو تمہارے کزن کے حق میں دعا کرتی ہوں، ایسے عاشق خوش نصیبوں کو ملا کرتے ہیں۔ CSS کر لیا تو خوب اترائے گی تو۔ نینی نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اچھا میں چلی، چل رملہ ڈراپ کر دے مجھے، آج اپنی گاڑی نہیں لائی۔ کنول اٹھو، تم کیا سوچ رہی ہو؟ چلو سلور سپون سے آئس کریم کھاتے چلیں گے۔ رملہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے لائبریری میں جانا ہے، تم لوگ جاؤ۔ کنول ہاتھ ہلا کر لائبریری کی طرف چل دی۔ جگنو کو 3 سال کے عرصے میں پے در پے صدمات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ پہلے باپ فوت ہوا، پھر ماں بھی چل بسی۔ کیسا بلک بلک کر رویا تھا، لیکن پھر آنسو پہنچنے پڑے۔ وہی سب سے بڑا تھا، باقی تینوں چھوٹے تھے۔ وہ خود 2nd ایئر کا طالب علم تھا۔ بلال 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ جگنو میٹرک سے ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ خدا نے ذہن اچھا دیا تھا، انگلش اور حساب میں بے حد ہوشیار تھا۔ یہی 2 سبجیکٹ اسے تھوڑی بہت روزی دینے لگے۔ وہ اپنے کلاس فیلو 4 لڑکے پڑھا کر 2-2.5 ہزار کما لیتا۔ یوں پڑھائی کا خرچ نکل آتا تھا۔ زاہد حسین جس محکمے سے منسلک تھے، وہاں کے دیانتدار ملازم سمجھے جاتے تھے، حلال کی کمائی کو ترجیح دیتے۔ ان کے ساتھ کے ملازمین کشادہ گھروں کے مالک تھے، ذاتی گاڑی تھی، بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے، اچھے سے اچھا کھاتے اور پہنتے، لیکن وہ اوپر کی کمائی کو حرام سمجھتے تھے۔ سوکھی تنخواہ پر گزارا کرتے۔ بیوی بھی سادہ صبر شکر والی تھیں، تھوڑی تنخواہ میں گزارا کر کے خوش رہتیں۔ سب سے بڑا بیٹا نبیل، جو گھر میں اور عزیز اقارب میں جگنو کے نام سے پہچانا جاتا، اس محدود آمدنی سے چڑ جاتا۔ امی ہمارے پاس کیوں نہیں بڑا گھر؟ ہم غریب کیوں ہیں؟ نفیسہ خالہ جیسے امیر کیوں نہیں؟ وہ طرح طرح کے سوالات کرتا۔ عالیہ اسے سمجھاتی، ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹے، ہم حق اور حلال کی کھاتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح، ضمیر تو مطمئن ہے۔ نبیل کا چھوٹا سا ذہن یہ فلسفہ سمجھ نہ پایا۔ اسے اپنی خالہ کا گھر بہت پسند تھا، اور سب سے زیادہ ان کی بیٹی کنول بہت اچھی لگتی، بالکل ویسی جیسی کہانیوں میں شہزادیاں ہوا کرتی ہیں۔ وہ لوگ ان کے گھر سال میں 1 بار آتے، وہ بھی عید الفطر کو۔ کنول بھی ان کے گھر آتی تھی۔ نبیل اسے دیکھ کر خوشی سے کھل جاتا، مگر کنول کو خالہ کے گھر سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا اس چھوٹے سے گھر میں دم گھٹتا۔ وہ چاہتی تھی ڈیڈی کے ساتھ اپنے گھر میں رہے، خالہ کے گھر نہ جائے، مگر ممی اسے سمجھا بجھا کر ابھی واپس آ جائیں گے کہہ کر ساتھ لے جاتیں۔ تب جگنو بھاگ بھاگ کر ان کے لیے اور خاص طور پر کنول کے لیے چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں لے آتا، لیکن وہ مغرور سی بچی ناک چڑھا کر انکار کر دیتی۔ جگنو کا دل ٹوٹ جاتا، پھر اس پر پیار آ جاتا، کہتا اب کہ عید پر آؤ گی نا تو اور اچھی چیزیں لے کر رکھوں گا۔ اور جب دری پر صاف چاندنی بچھا کر عالیہ اپنی وضاحت کے مطابق پکا کھانا دسترخوان پر رکھتی تو کنول الجھ جاتی۔ میں نیچے کیسے بیٹھوں؟ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں گود میں بٹھا لوں گی۔ عالیہ شرمندگی چھپا کر کہتی، میں ممی کے پاس بیٹھوں گی۔ کنول نفیسہ کی گود میں بیٹھ جاتی۔ اسے خالہ کے گھر میں صرف کھیر اچھی لگتی، وہی کھانے جاتی۔ نفیسہ بڑی عجلت میں عالیہ کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتیں، کھانا کھاتے ہی فوراً کھڑی ہو جاتیں، بچوں کو عیدی دیتی، بہن کے ہاتھ میں علیحدہ سے 1000 تھما کر کہتیں، یہ صرف تمہارے لیے ہے، اپنے کپڑے وغیرہ بنانا، اور زائد بھائی سے کیوں نہیں کہتیں ذرا ہاتھ پاؤں ماریں، کچھ سٹیٹس بنائیں۔ وہ بہن کو نصیحت کرتیں، اللہ کا شکر ہے گزر بسر اچھی ہو رہی ہے۔ عالیہ کناعت سے کہتیں، خاک اچھی ہو رہی ہے، اتنی تنگ دستی میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا گھر، تازہ ہوا کا گزر بھی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ وہ گہری سی سانس لیتی، جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ وہ بچوں کے سلام کا جواب اوپری مسکراہٹ سے دیتی، انہیں اگلے روز دوپہر کے کھانے کی دعوت دے کر چلی جاتیں۔ انہوں نے بہن کو اپنے کسی ملنے والے سے نہیں ملوایا تھا، کم حیثیت بہن کے پاس آنے میں بھی شرمندگی ہوتی تھی انہیں۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جگنو کو یہ مغرور سی کنول انتہا سے زیادہ پسند تھی، پر وہ تو ان لوگوں کو گھاس بھی نہ ڈالتی۔ امی مجھے کنول بہت اچھی لگتی ہے، وہ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟
وہ ماں سے پوچھتا، آئے گی، ضرور آئے گی بیٹا، جب میرا بیٹا CSP افسر بنے گا تب میں کنول کو اپنے گھر لے آؤں گی، خوب دل لگا کر پڑھا کرو بیٹا۔ وہ اسے پیار سے چمکارتی اور جگنو دل ہی دل میں خوشی خوشی منصوبے بناتا، جب میں CSP افسر بنوں گا تو بڑی سی میزیں اور کرسیاں خریدوں گا، کنول کا جس میز پر دل چاہے گا بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گی۔ وہ اور زیادہ محنت سے پڑھائی شروع کر دیتا۔ جب اس نے انٹر فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تو اس کے چند روز بعد ہی زاہد حسین اچانک فوت ہو گئے۔ گھر بھر کا اثاثہ وہی تھے، عالیہ کا تو سرمایہ حیات تھی۔ بیوگی کی چادر اوڑھ کر وہ بے حد بیمار رہنے لگیں۔ نفیسہ نے میاں سے کہہ کر جگنو کو ملازم کروا دیا۔ 4000 روپے ماہوار تنخواہ تھی۔ جگنو نے BA کی تیاری پرائیویٹ شروع کر دی، صرف کنول کو حاصل کرنے کے لیے CSS کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے کہا تھا CSP بن جاؤ، تب نفیسہ کنول کو تمہاری دلہن ضرور بنا دے گی۔ بڑے ناموں سے اسے بہت محبت ہو گئی ہے، بڑے آدمی کی بیوی جو بن گئی ہے۔ کنول میٹرک میں پاس ہوئی تو منصور جالب نے ہونڈا ایکارڈ گاڑی تحفہ میں دی۔ گاڑی چلانی اسے پہلے سے آتی تھی، وہ خوشی خوشی اسے اڑائے پھرتی۔ جگنو کے سر پر مصائب کے پہاڑ تھے، پتہ نہیں اچھے دن نصیب ہونے بھی تھے کہ نہیں، لیکن اس کا پکا عزم تھا کہ CSP آفیسر بنوں گا اور کنول کو حاصل کروں گا۔ کنول بڑی ہو کر اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، جگنو اسے دل و جان سے بھی قریب تر محسوس کرتا، جبکہ کنول اس سے بہت بری طرح پیش آتی، لیکن جگنو تب بھی باز نہ آتا۔ جب بھی اسے دیکھنے کو دل چاہتا وہ اس کے گھر پہنچ جاتا۔ کنول آگ بگولا ہوتی اسے بے عزت کرتی، مگر وہ ڈھیٹ بنا رہتا، اس کا یہ انداز بھی اسے پسند تھا۔ عالیہ کے مرنے کے بعد نفیسہ نے آنا بالکل چھوڑ دیا، بھانجوں اور بھانجیوں سے انہیں پہلے بھی کوئی لگاؤ نہ تھا، بہن کی وجہ سے آ جاتیں۔ بہن کے مرنے کے بعد نہ مالی امداد کی نہ ملنا پسند کیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری جگنو کے سر پر تھی۔ بہنیں چھوٹی تھیں، وہ بڑی پیاری بچیاں تھیں، اسے بالکل نہ ستاتیں۔ وہ انہیں صبح سویرے اسکول کے لیے اٹھاتا تو بغیر تنگ کیے بستر چھوڑ دیتی۔ سنبل بڑی تھی، وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی تھی اور امل تیسری میں تھی۔ سنبل چھوٹی بہن کو سنبھالتی، دونوں گھر کے قریب ہائی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ محلے والے بڑا ترس کھاتے، مگر انہوں نے کسی سے مدد لینا گوارا نہ کی۔ ہنڈیا جگنو پکاتا، روٹیاں بلال بنا لیتا، اب تو وہ بہت اچھی روٹیاں بنانے لگا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سنبل نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا، وہ اور بلال مل کر کھانا وغیرہ تیار کر لیتے۔ وہ بڑے بھائی سے کہتے، جگنو بھائی آپ پڑھا کریں۔ سب کو علم تھا کہ بھائی کو CSS کرنے کا جنون ہے۔ چاروں بہن بھائی مل جل کر رہتے، وہ تینوں جگنو کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جگنو پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھا، کام سے فارغ ہو کر سب پڑھنے بیٹھ جاتے۔ آج کنول کو دیکھنے کا دل چاہا تو جگنو آفس سے واپس آتے ہوئے سیدھا وہیں چلا گیا۔ کنول گیٹ کے پاس ہی مل گئی، گلابی سیاہ ایمبرائڈری والے شلوار قمیص میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سیاہ گلابی پھولوں والا دوپٹہ اس کے نازک وجود کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ السلام علیکم، جگنو اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھ کر بولا۔ کیسے آنا ہوا؟ کنول نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اندر تو آنے دو، وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، تم نے وہی فضول بات کرنی ہے، اور اس بار یقین کر لو، ممی ڈیڈی سے شکایت کر دوں گی، سمجھے تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے؟ میں تم جیسے لوگوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ کنول نے حسب معمول زہر اگلا۔ میرے چاہنے والوں کی کمی نہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے نخوت سے کہا۔ ہوں گے چاہنے والے، مگر شہزادی کنول کی شادی ہوگی تو جگنو سے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا۔ تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ کنول جھنجھلا کر بولی۔ تم ہی بتا دو، وہ شوخی سے بولا۔ پہلے اپنی حیثیت دیکھو، بات کرنے کی تو تمیز نہیں ہے۔ اس نے گیٹ پکڑ کر راستہ روک لیا۔ تم اندر نہیں آ سکتے جگنو، وہ کڑک کر بولی۔ جگنو نے گھائل نظروں سے اس کی کنول سی آنکھوں میں دیکھا۔ اف کنول، تیرے کزن کی آنکھیں کتنے غضب کی ہیں، جی چاہتا ہے ڈوب جائیں ان میں۔ اس کے ذہن میں نینی کا جملہ گونجا۔ کنول نے تیزی سے سر جھٹکا۔ نہیں آ سکتے، تم اندر نہیں آ سکتے، وہ جنونی انداز سے بولی اور تیزی سے گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی بارہا کنول نے اس سے بدتمیزی کی تھی، مگر یہ توہین سب سے نمبر لے گئی تھی۔ جگنو کا دل ٹوٹ گیا۔ میں کیوں اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہوں؟ وہ کندھے جھکائے واپس پلٹ گیا۔ کنول اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی خوبصورت آنکھیں دل میں اتر گئی تھیں۔ اوہ نو، اس نے بالوں میں انگلیاں جما کر سر صوفے کی پشت سے لگا دیا۔ میں اسے لفٹ نہیں کراتی، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں، ممی نے تو ان کے ہاں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے، اور یہ جگنو مجھے کتنا چاہتا ہے، پاگل ہے میرے پیچھے۔ اس کی جگری سہیلیاں جو تمام حالات سے واقف تھیں اس سے بار بار کہتیں، تم جگنو سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ بے وقوف،
وہ بہت گریسفل ہے، تم اتنی بڑی جائیداد کی تنہا وارث ہو، اس سے شادی کر لو، زندگی بھر خوش رکھے گا۔ ایسے چاہنے والے تو صرف قصے کہانیوں میں ملتے ہیں، یہ جو تمہارے چھچورے دوست ہیں سب زہر لگتے ہیں، ذرا مقابلہ تو کر کے دیکھو، علاوہ پیسے کے کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اسے کھو دیا تو زندگی بھر پچھتاؤ گی، اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، کبھی اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنا، سب کچھ بھول جاؤ گی، نینی بڑے دعوے سے کہتی، اور آج اس کا دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ کنول کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں تو اسے قابل اعتنا نہیں سمجھتی تھی۔ کس یقین سے مجھ سے شادی کی دھونس جماتا ہے؟ پہلی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ واقعی کنول شہزادی کو جگنو نے حاصل کیا تھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ جگنو دوسری کلاس میں کورس میں پڑھی ہوئی کتاب میں کنول شہزادی کی کہانی کو بار بار دہرا چکا تھا۔ جب کنول شہزادی نے شرط رکھی تھی جو روشنی لائے گا اسی سے شادی کرے گی۔ اس کے دیوانے روشنی کی تلاش میں پاگل ہو گئے، روشنی کی سمت بڑھتے اور جل جل کر راکھ ہو جاتے۔ تب جگنو کا وہاں گزر ہوا تو ننھی منی کنول شہزادی خوش ہو گئی۔ جگنو کا کام ہی جگمگانا ہے۔ کنول شہزادی کی شادی جگنو سے ہو گئی، اور پروانے آج تک روشنی کی طرف لپکتے ہیں کہ روشنی حاصل کریں، مگر نادان ہیں۔ وہ نہیں جانتے جگنو کنول شہزادی کو حاصل کر چکا ہے۔ جگنو کی سنائی ہوئی کہانی خود بخود کنول کے ذہن نے دہرانی شروع کر دی۔ بار بار جگنو کی آنکھیں سامنے آ جاتیں، کچھ بولتی ہوئی، کچھ کہتی ہوئی۔ میں نے کس بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اسے اندر نہ آنے دیا۔ وہ شکست خوردہ سا لگ رہا تھا۔ وہ ناراض ہو گیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ وہ بےتاب ہو گئی۔ آئی ایم سوری جگنو، وہ بڑبڑائی۔ میں تمہیں منا لوں گی، تم بہت ناراض ہوگے نا؟ نہیں نہیں، مجھے یقین ہے تم اپنی کنول سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ اس نے یقین سے سوچا، میں تم سے کیسا کیسا لڑی ہوں، مگر تم مسکراتے رہتے تھے۔ تمہارا دھونس دینے والا انداز اب سوچ رہی ہوں کتنا سپیریئر تھا۔ کنول کو اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ میں کل ہی جاؤں گی اس کے گھر، وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ جائے گا، پھر اپنے مخصوص انداز میں بڑے رعب سے کہے گا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تمام رات حسین سپنوں میں گزری۔ دوسری صبح اپنے جلوں میں قیامت لے کر طلوع ہوئی۔ منصور جالب دیوالیہ ہو چکے تھے۔ ممی نے بمشکل تمام بتایا، ہم پر کروڑوں کا قرض چڑھ گیا ہے، یہ مکان، آفس اور تمام کاروبار بیچ کر کہیں پورا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیورا کر گریں۔ ممی کنول دیوانگی سے چیخی، مگر وہاں مٹی کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے، بے قراری سے چیخ چیخ کر روتی رہی۔ منصور جالب کو بیوی کی موت کا صدمہ شاید پاگل کر دیتا، مگر اللہ کو شاید کنول پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کنول کی خاطر خود کو سنبھال لیا، لرزتے ہاتھوں سے بیوی کو آخری آرامگاہ تک پہنچایا اور واپس آ کر کنول کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا ہو گیا ڈیڈی؟ آپ نے ہمیں ان حالات کے بارے میں پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نہیں جانتا تھا بے در بے نقصان یہ صورت اختیار کر جائیں گے۔ مجھے توقع تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اتنے پرانے اور عزیز دوستوں میں سے کسی نے ساتھ نہ دیا۔ سب نے یہی کہا کہ ہم پر تو خود ہی قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ کاروبار تو دکھاوے کا ہے۔ آپ پہلے کچھ بتاتے تو کچھ کوشش کرتے۔ ہاں، سیٹھ غفار نے مدد کی حامی بھری تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ منصور جالب نے دلگیر لہجے میں بیٹی کو بتایا۔ کیوں؟ کنول نے آنسو پیتے ہوئے سوجی ہوئی آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ بیٹی کے سر پر رکھ دیا۔ کنول کو اپنے سر پر ان کی ہاتھ کی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سودے بازی پر اتر آیا ہے، تم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ منصور جالب نے آنسوؤں سے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہاری قربانی نہیں دوں گا، چاہے مجھے فٹ پاتھ پر کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ ڈیڈی، کنول باپ سے چمٹ کر ہچکیوں سے رو دی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ منصور جالب بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ میرا ذہن معاف ہو چکا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا خوبصورت گھر بک چکا ہے، تمام مال و اسباب سمیت۔ مالک مکان سے صرف ایک دن کی مہلت مانگی تھی کہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس طرح محلے میں کسی کو خبر نہ ہوگی۔ نفیسہ کتنی بزدل نکلی، میری بربادی کا تماشا دیکھ نہ سکی۔ دونوں کتنی دیر نفیسہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ رات گہری ہو گئی۔ رات کا سناٹا اور اس کے گھور اندھیرے کتنے رازوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ ایک سوٹ کیس جس میں کنول نے عام سے کپڑے رکھے، سونے کے 2 سیٹ تھے، وہ بھی ہلکے پھلکے۔ باقی تمام زیورات لاکرز میں تھے جو قرضے میں نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نقدی وغیرہ تھی۔ چوکیدار کو جو مالک مکان کا آدمی تھا، چابی دے کر یہ باپ بیٹی انجانی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بھائی جان، اتنا کم ناشتہ؟ جگنو کو ناشتے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر سنبل نے ٹوکا۔
وہ صرف ایک ٹوسٹ کھا کر اٹھ گیا تھا۔ بالکل خواہش نہیں، دوپہر کو ڈٹ کر لنچ کر لوں گا اور رات کو کوئی مزے کی ڈش بنا لینا، پھر خوب کھاؤں گا۔ جگنو نے بہن کا سر تھپکا۔ کیا پکائیں؟ رات کو کباب اور نان بلال بھائی سے منگوا لیں گے، بہت ساری چٹنی کے ساتھ، ایمان سے مزہ آ جائے گا۔ امل بول پڑی، بتاتے ہوئے اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ تم بنانا کباب گھر میں بالکل نہیں لاؤں گا۔ بلال نے صاف انکار کر دیا۔ میں لے آؤں گا، جگنو مسکرایا۔ میرے جگنو بھائی جان ہیں ہی بہت گریٹ، آپ تو بس ایویں ہیں۔ امل نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا، رات 1 بجے تک تمہاری سائنس کی ساری فگر نہیں بنا کر دی تھی؟ وہ تیزی سے بولا۔ تو کیا ہوا میرے پیارے بلال بھائی جو ہوئے؟ امل نے لاڈ سے کہا۔ سب ہنس دیے۔ بہت شریر ہو گئی ہے مانو بلی۔ جگنو نے بے اختیار اس کے سر پر پیار کر لیا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں، میں ہی لے آؤں گا، بلال نے کہا۔ آپ آج لائبریری جائیں گے بھائی جان؟ سنبل نے پوچھا۔ نہیں، آج سیدھا گھر آؤں گا، جگنو یہ کہتے ہوئے اپنی فائل وغیرہ لینے چلا گیا۔ کل شام سے اس کا موڈ خراب تھا۔ کنول حد سے زیادہ مغرور ہے۔ ایسا بھی کیا غرور، میں بھی اب CSS کا امتحان پاس کر کے وہاں جاؤں گا، پھر دیکھوں گا اس کے انداز، تب تو خالہ جان بھی سینے سے لگائیں گی۔ دنیا ہے ہی چڑھتے سورج کی پجاری۔ وہ بہت افسردہ تھا مگر گھر میں کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ان لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہاں جاتا بھی ہے، نہ ہی اس کے کنول سے ویلہانہ لگاؤ کا علم تھا۔ وہ اپنی آگ میں خود ہی جل رہا تھا۔ اچھا کنول، اللہ کرے تم تمام آفتوں سے محفوظ رہو۔ تمہیں کیا خبر غریبوں کے دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کتنی گنجائش ہوتی ہے۔ کبھی زندگی نے مجھے موقع بھی دیا تو اس توہین کا بدلہ نہیں لوں گا۔ محبت کرنے والوں کے دل بہت فراخ ہوتے ہیں۔ خدا حافظ بھائی جان، میں اسکول جا رہی ہوں۔ امل کی آواز سنائی دی تو وہ چونکا اور فائل لے کر باہر آ گیا۔ بلال امل کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ سنبل میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ تھی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ تینوں سنبل کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ سنبل دروازہ بند کر کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جگنو نے BA فرسٹ ڈویژن میں کر لیا، گھر بھر خوش تھا۔ بھائی جان اب جلدی سے CSS کر لیں۔ ایمان سے میری کلاس فیلو خالدہ ہے نا، اس کی خالہ مہوش اتنی خوبصورت ہے کہ حد نہیں۔ خالدہ لائی تھی تصویر اپنی خالہ کی، میں آپ کی تصویر لے کر گئی تھی، دونوں کو ملا کر دیکھا، اتنی حسین جوڑی لگ رہی تھی۔ امل نے خوش ہو کر کہا۔ تم تو بہت ہی بیوقوف ہو۔ بلال زور سے ہنس پڑا۔ جگنو کو بھی ہنسی آ گئی۔ تمہاری سہیلی اور تم یہی کچھ کرتی رہتی ہو، جگنو مسکراہٹ دبا کر بولا۔ نہیں تو ویسے ہی دیکھی تھی۔ کھائیے گرم گرم سموسے۔ سنبل ٹرے لے کر آ گئی۔ تم کچن میں اتنی دیر سے یہی کچھ کر رہی تھیں؟ جگنو نے پیار سے بہن کو دیکھا۔ سنبل پوری ماں پر گئی تھی، چال ڈھال بھی ویسی ہی تھی۔ جگنو کو اس سے بے انتہا پیار تھا۔ بعض اوقات وہ ماں کے انداز سے نصیحتیں بھی کرتی جنہیں جگنو بغور سنتا تھا۔ وہ بہت سادہ سی اور سنجیدہ تھی۔ اس کے مقابلے میں امل بے حد شریر اور باتونی تھی۔ میں نے کھیر بھی بنائی ہے، آپ پاس ہوئے ہیں نا؟ یاد ہے جب آپ امتحان میں پاس ہوتے تھے تو امی کھیر پکا کر نیاز دیتی تھیں۔ سنبل کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ تمہیں یاد تھا سنبل؟ جگنو کو ماں بے طرح یاد آ گئی۔ ہاں بالکل، مجھے سب یاد ہے، وہ آنسو پی کر بولی۔ سنبل تم اس گھر کا سرمایہ ہو میری بہن، خدا کرے تمہیں ایک بے پناہ خوبیوں والا شوہر عطا ہو، اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزارو۔ آپ سموسے لیں نا بھائی جان، بلال بھائی اور امل 2 کھانا بھی کھا چکے۔ سنبل نے موضوع بدلا۔ تم بھی تو کھاؤ، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، بہت کام کرتی ہو، امل سے بھی کروایا کرو۔ بلال اور امل سموسوں پر لڑ رہے تھے۔ روٹی میں پکاؤں گی، پھر سارے برتن میں دھوؤں گی، امل جلدی سے اپنا کام بتانے لگیں۔ جگنو جانتا تھا کہ دونوں بہنیں مل کر کام کرتی ہیں۔ اس نے امل کو چھیڑنے کے لیے کہا تھا۔ امل نے بتایا تو اس نے پیار سے اس کا سر تھپکا۔ دن رات کا سلسلہ جاری تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے رنگ ڈھنگ بھی بدلتے رہے۔ جگنو نے مقابلے کا امتحان پورے اعزاز کے ساتھ پاس کر لیا۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ آج اس کا سر فخر سے بلند تھا، لیکن غرور کی رمق بھی نہ تھی۔ یہ سب کچھ اس نے کنول کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب تو میں کم حیثیت نہیں، اب دیکھوں گا کنول کیا کہہ کر انکار کرے گی۔ کبھی کبھی وہ اپنے دل سے سوال کرتا، مجھے اس لڑکی سے اتنی جنون کی حد تک محبت کیوں ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ بچپن سے ہی وہ کنول کی پیاری صورت کا دیوانہ تھا۔ پاس ہونے کی خوشخبری لیے وہ سب سے پہلے خالہ کے گھر گیا۔ کس سے ملنا ہے جی؟ باہر بیٹھے ہوئے چوکیدار نے پوچھا۔ سب گھر والوں سے، اس نے ہنس کر کہا۔ آج اسے بات بے بات ہنسی آ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہیں، چوکیدار نے پوچھا۔ لگتا ہے تم نئے ہو، جگنو نے کہا۔ نہیں جی، جب سے سیٹھ ملک نے یہ گھر خریدا ہے میں اسی وقت سے چوکیدار ہوں۔ کیا سیٹھ ملک کون؟ یہاں تو منصور جالب رہتے تھے، جگنو نے حیران ہو کر کہا۔ وہ تو کب کا بیچ کر چلا گیا، چوکیدار نے بتایا۔ کہاں؟ ملک سے باہر، جگنو نے گھبرا کر کہا۔
پتہ نہیں غریب کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہوگا بیٹی کے ساتھ۔ چوکیدار افسوس سے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ کون غریب؟ میں منصور جالب کی بات کر رہا ہوں، وہ لاکھوں کے مالک تھے۔ اس نے چوکیدار کو بے یقینی سے دیکھا۔ میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں جی، تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دیوالیہ ہو گئے تھے، اسی دن ان کی بیوی مر گئی اور وہ یہ گھر بیچ کر راتوں رات سب سے چھپ کر بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہم کو آج تک وہ وقت یاد ہے۔ چوکیدار نے تفصیل بتائی۔ اوہ، خالہ نفیسہ فوت ہو گئیں؟ جگنو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں خود کو کچھ بنانے میں مصروف رہا اور یہاں یہ قیامت گزر گئی۔ تمہیں کچھ پتہ تو ہوگا کہاں جانے کو کہہ رہے تھے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ میری سگی خالہ کا گھر تھا۔ منصور جالب میرے خالو ہیں، وہ بے تابی سے بولا۔ آپ کی خالہ تھی تو اتنا عرصہ خبر کیوں نہ لی ان کی؟ الٹا چوکیدار اس سے پوچھنے لگا۔ جگنو کیا بتاتا کہ کیسے حالات تھے؟ بات بنا کر بولا، وہ میں ملک سے باہر تھا، آج ہی آیا ہوں۔ کیا خبر تھی؟ یہاں کچھ نہ ہوگا، محلے میں ان لوگوں کا کسی کو پتہ ہے؟ پوچھ کے دیکھ لیں۔ چوکیدار نے اس سجیلے نوجوان کو دیکھا، وہ کتنا ازردہ ہو گیا تھا۔ جگنو نے جلدی سے ساتھ والے گھر کی کال بیل بجائی۔ گیٹ ایک عمر رسیدہ خاتون نے کھولا۔ اس نے منصور جالب کے بارے میں پوچھا، خود اپنے بارے میں بتایا کہ ملک سے باہر تھا، اس لیے پتہ نہیں چل سکا۔ منصور بھائی کنول کو لے کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے؟ کچھ بتایا نہیں، ہمارے یہاں تو بہت آنا جانا تھا۔ نفیسہ فوت ہو گئی تھی، شاید ملک سے باہر چلے گئے ہیں، خاتون نے بتایا۔ انہیں کچھ علم نہ تھا۔ جگنو کی پریشانی سے بری حالت تھی۔ کنول تمہارے سامنے اپنی حیثیت منوانے کے لیے ہی تو اتنے پاپڑ بیلے ہیں، تم کہاں چلی گئیں؟ وہ گھر آ کے چپ چاپ لیٹ گیا۔ تینوں بہن بھائی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ اس طرح کبھی نہیں لیٹتا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سنبل بھاگ کر آئی، پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تم لوگ کیوں پریشان ہو گئے؟ میں ویسے ہی لیٹ گیا ہوں۔ جگنو اٹھ بیٹھا۔ یوں کیوں لیٹ گئے تھے؟ امل قریب آ بیٹھی۔ ویسے ہی خدا کے قہر اور امتحان کے متعلق سوچ رہا تھا، آؤ بیٹھو تم بھی۔ وہ سنبل اور بلال سے بولا۔ وہ دونوں بھی اس کے پاس آ بیٹھے۔ جگنو جو کچھ کنول اور منصور جالب کے بارے میں سن کر آیا تھا ان کو بتایا۔ ہماری سگی خالہ تھیں، وہ کتنی مغرور تھیں۔ امل بولی، ایسے مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ سنبل نے بہن کو سمجھایا۔ جگنو نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم سے ان کا سلوک کبھی اچھا نہیں رہا، پر کیا ہم بھی انہی جیسے ذہنوں کے مالک ہیں؟ جگنو نے کہا، اللہ نہ کرے بھائی جان، خالو جان اور بیچاری کنول باجی جانے کس حال میں ہوں گے، انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت تھیں کنول باجی، امل بولی۔ اس کے آخری جملے پر تینوں مسکرا دیے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جگنو کو وہ مغرور پیاری سی لڑکی دل و جان سے پسند تھی، اسی کی خاطر وہ اپنا مستقبل سنوار رہا تھا، اسے پانے کی امنگ میں وہ محنت کر رہا تھا، اس کے ساتھ زندگی کے سہانے لمحات گزارنے کا متمنی تھا۔ مگر اللہ کی قدرت تھی کہ جب جگنو کسی قابل بنا تو وہ لوگ اجڑ گئے، ایسے کہ اپنا نام و پتہ بھی نہ چھوڑا۔ بھائی جان آپ وہاں جایا کرتے تھے؟ سنبل کے سوال پر جگنو چپ سا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اپنے پاس ہونے کا بتانے گئے ہوں گے۔ امل نے اپنی ہانکی۔ اپنی اپنی کہے جاؤ گی، جگنو بھائی سے تو پوچھو۔ بلال دونوں پر روب جما کر بولا، میں وہاں جایا کرتا تھا اور آج اپنے پاس ہونے کا بتانے گیا تھا۔ جگنو نے دونوں بہنوں کے سوال کا جواب دیا۔ اب سب کچھ کھو کر اسے یہ بتانے کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ وہ کنول کو بے تحاشا پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہشمند تھا۔ جواب میں کنول اس کی کتنی بے عزتی کرتی تھی، پھر بھی وہ اپنی بات پر جمع رہتا تھا۔ کتنی بچگانہ آرزو تھی، فقیر محلوں کی رانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ آپ وہاں جاتے تھے؟ خالہ خالو اور کنول باجی کا سلوک کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ سنبل کسی بات کی کھوج لگانا چاہ رہی تھی۔ خالہ خالو سے تو ملاقات شاذ و نادر ہی ہوا کرتی تھی، کنول سے البتہ۔ جگنو نے جملہ چھوڑ دیا۔ ارے ہاں، مجھے تو خیال ہی نہ رہا، کنول باجی تو خالدہ کی خالہ جی سے بھی زیادہ پیاری ہیں، ہمیں ویسی ہی تو چاہیے بھابھی۔ بات سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی پٹاخ سے بولنے والی امل بول پڑی۔ جگنو بھی بے دلی سے مسکرایا۔ تم خواہ مخواہ بیچ میں ٹانگ اڑا دیتی ہو، بات سمجھتی نہیں، بلال نے اسے ڈانٹا۔ اسے کچھ مت کہا کرو بلال، اس کے جو دل میں ہوتا ہے کہہ دیتی ہے، جگنو نے افسردگی سے کہا۔ تو امل نے صحیح کہا، بلال اور سنبل اپنی جگہ سوچ رہے تھے۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں بھائی جان۔ جگنو کے حمایت لینے پر امل قدرے اترا کر بولی، ہاں لے آؤ۔ جگنو مسکرایا۔ امل جھپاک سے باہر نکل گئی۔ جہاں تک ممکن ہو سکا ہم انہیں تلاش کر لیں گے، خدا کرے جہاں بھی ہوں وہ بخیریت ہوں، بلال نے جگنو کو تسلی دی۔ جگنو بہنوں اور بھائی کو راز بتا کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ جگنو اور بلال نے انہیں بہت تلاش کیا، لوگوں سے معلوم کرایا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہیں یہ ملک چھوڑ کر نہ چلے گئے ہوں، بلال کہتا، پر چوکیدار کے کہنے کے مطابق ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا، باہر کیسے جا سکتے تھے؟ جگنو نے کہا،
ہو سکتا ہے کچھ کر لیا ہو۔ بلال نے کہا تو اس کی بات جگنو کے دل کو لگی۔ جگنو پر عجیب بےقلی سی چھائی رہتی۔ گھر کا ماحول بھی سنجیدگی اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا احساس کافی دن بعد جگنو کو ہوا۔ آفس سے آ کر وہ سیدھا بیڈ روم میں چلا جاتا، وہاں خاموش پڑا رہتا۔ ٹی وی کے پروگرام تک دیکھنے چھوڑ دیے تھے۔ یہ تینوں بلا بلا کر تھک جاتے، تب وہ ڈانٹ دیتا، میرا دماغ مت چاٹا کرو۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ بھائی جان اتنا پسند کرتے تھے قول بازی کو، ہمیں خبر ہی نہ تھی۔ وہ نہ ملی تو ہمارے بھائی کو جانے کیا ہو جائے۔ سنبل خوفناک اندیشوں سے لرز جاتی۔ بلال، جگنو بھائی کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ اس طرح تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ سنبل نے تشویش سے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اس لڑکی کو کیوں کر پسند کر بیٹھے۔ زمین و آسمان کا فرق تھا اس کے اور ہمارے حالات میں۔ اس کے تو اب بھی مزاج وہی شاہانہ ہوں گے۔ ایسے مزاج کی لڑکی ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکے گی؟ ہمارے بھائی کون سے کم ہیں؟ امل بولی۔ تم بونگی مت مارا کرو، بلال نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس وقت جگنو آفس سے گھر لوٹا تھا۔ اسے مقامی قومی ادارے میں بطور سیکشن آفیسر جاب مل گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب گھر میں خود کو خوش ظاہر کرے گا، اپنا درد کسی پر ظاہر نہ ہونے دے گا۔ السلام علیکم بھائی جان، تینوں نے ایک زبان ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جگنو پرانے انداز سے جواب دے کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ امل کو تھما دیا۔ امل نے جھانک کر دیکھا تو منہ میں پانی بھر آیا۔ کباب تھے میں چٹنی سلاد کے۔ ارے واہ کباب! آج تو ایمان سے روٹیاں پکانے کو بالکل جی نہ چاہ رہا تھا۔ بلال بھائی نان لے آئیں گے، وہ جھٹ بولی۔ جگنو ہنس پڑا، کیوں بھائی تم جاؤ گے یا مجھے لانے پڑیں گے؟ ضرور جاؤں گا، بلال حیران سا بھائی کی صورت دیکھ کر بولا۔ جگنو کے چہرے پر پہلی سی مسکراہٹ تھی۔ بلال بھائی جلدی سے نان لے آئے نا، ایمان سے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ امل لفافہ کچن میں لے جاتے ہوئے بولی۔ کباب پلیٹ میں سجاتے ہوئے بڑی صفائی سے چٹنی میں بھگو کر ایک کباب تو وہ پہلے ہی چٹ کر جاتی تھی۔ ذرا سی باتوں میں ایمان کو بیچ میں نہ لایا کرو، بلال نے سرزنش کی تو جگنو ہنس دیا۔ بھائی جان آج خوشگوار موڈ میں ہیں، کیا خالو اور کول کا پتہ چل گیا؟ سنبل نے سوچا۔ کتنے نان لاؤں؟ بلال کچن میں جھانک کر بولا۔ وہی لمحہ تھا جب امل کباب چٹنی میں بھگو کر منہ میں رکھ رہی تھی، چورنی اسی لیے لفافہ سنبھال کر لے جا رہی تھیں۔ بلال نے کہا، چکھ رہی تھی میں تو، لے آپ بھی کھا لیں۔ امل نے جھٹ اس کو دعوت دی۔ چوری جو چھپانی ہے اسی لیے دعوت دے رہی ہو؟ اچھا لاؤ دیکھوں کیسے ہیں؟ وہ اس پر احسان جتاتے ہوئے بولا تو اکٹھے 2 کباب اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ یہ آپ 2 کیوں لے رہے ہیں؟ امل چلائی۔ تم نے ایک جاتے جاتے کھایا، دوسرا پلیٹ میں نکالتے ہوئے اور تیسرا سجاتے ہوئے، کیا میں 2 بھی نہ کھاؤں؟ وہ منہ پونچھتا ہوا چلا گیا۔ بھائی جان کول باجی کا کوئی پتہ چلا؟ سنبل نے پوچھا۔ نہیں جانے کہاں کھو گئے ہیں وہ لوگ۔ میں نے سوچا اس طرح خود پر بلا وجہ تاریخ کیے رکھنے سے کیا فائدہ۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ میرے موڈ سے تم سب پریشان تھے، ہم اتنے پیار و محبت سے رہتے آئے ہیں، ہمیشہ اسی طرح رہیں گے۔ سب نے مل جل کر کباب نان کھائے، ٹی وی دیکھا اور پھر کوک پینے چلے گئے۔ وقت بیت رہا تھا۔ منصور، جالب اور کول کی ہنوز کوئی خبر نہ ملی تھی۔ وہ آتے جاتے ادھر ادھر غور سے دیکھتا، شاید کہیں راہ میں مل جائیں۔ اب تو اور آسانی ہو گئی تھی، اس نے سیکنڈ ہینڈ شراٹ خرید لی تھی۔ گھر کی حالت بھی آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ خوشگوار حالات دھیمے قدموں سے اس گھر میں بسیرا کرنے کو آ رہے تھے۔ محلے میں ناظم صاحب رہا کرتے تھے، ان کے گھر میلاد تھا۔ وہیں ناظم صاحب کے دوست کی بیگم کو سنبل اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آ گئی۔ ان کا بیٹا حال ہی میں امریکہ سے انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری لے کر آیا تھا اور اسے یہاں ایک کمپنی میں ملازمت بھی مل گئی تھی۔ بڑا شریف گھرانہ تھا۔ بیگم ظہیر بہو بھی سیدھی سادی سی لانا چاہتی تھیں۔ سنبل انہیں بالکل اپنی سوچ کے مطابق نظر آئی۔ بہت پیار سے دونوں بہنوں سے بات کی۔ بیگم ناظم سے ان کے حالات کے بارے میں بھی علم ہو گیا۔ میلاد کے بعد سنبل اور امل گھر آ گئیں۔ امل نے بیگم ظہیر کے غیر معمولی التفات کو محسوس کر لیا تھا۔ سنبل آپا، وہ خاتون آپ کو بہت پیار کر رہی تھیں، کسی عورت کے پوچھنے پر بتا رہی تھیں بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، خیر سے یہاں ملازمت مل گئی ہے، اب اس کی شادی کروں گی، یہ کہتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ امل شوخی سے بولی، تم فضول باتوں پر بہت دھیان دینے لگی ہو۔ سنبل نے مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹا، ورنہ ذہن کچھ الجھ رہا تھا۔ ان کے پیار کرنے کا انداز، پھر باتیں۔ ایک ہفتے بعد بیگم ظہیر بیگم ناظم کے ساتھ گھر آ گئیں۔ یا اللہ مارے گھبراہٹ کے سنبل کا برا حال تھا۔ دوپٹہ ترتیب سے لے کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ امل انہیں ڈرائنگ روم میں لے گئی، جگنو کو بھی بلا کر لائی، پھر بھاگی بھاگی ادھر بھی آئی۔ دیکھا میں نے صحیح کہا تھا نا؟ خوشی سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ سنبل جھیم گئی، جانے کون لوگ ہیں، توبہ یہ دل کی دھک دھک سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیگم ناظم نے رشتے کی بات کی، پھر بیگم ظہیر خود ہی اپنے بارے میں بتانے لگیں۔ نارتھ ناظم آباد میں ہمارا ذاتی گھر ہے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں،
2 بیٹیاں بیاہ دی ہیں، سب سے چھوٹی اسکول میں پڑھتی ہے، ایک بیٹا بحریہ کی ٹریننگ لے رہا ہے۔ پھر وہ جگنو کی تسلی کے لیے بولیں، ہمیں ناظم صاحب ایک زمانے سے جانتے ہیں، اپنے طور پر چھان بین آپ بھی کر لیں۔ میں آپ کی بہن سنبل کو اپنے بیٹے شعیب کے لیے مانگنا چاہتی ہوں، شعیب ابھی ہمیں لینے آئے گا، آپ مل لیجئے گا۔ جگنو نے سنجیدگی سے یہ سب سنا۔ آج یہ وقت بھی آ گیا تھا کہ سنبل کے لیے کوئی اتنی چاہت سے رشتہ لینے آیا تھا۔ وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی۔ اس نے بیگم ظہیر سے کہا، ہم کچھ روز بعد سوچ کر جواب دیں گے۔ اس دوران بلال بھی گھر میں آ گیا۔ اس نے گھر میں غیر معمولی رونق دیکھی تو پوچھا، کون آیا ہے؟ آپا کا رشتہ لینے آئی ہیں۔ چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں جاتی ہوئی امل بولی، کون لوگ ہیں؟ بلال نے خوش ہو کر پوچھا، آ جائیں خود دیکھ لیں۔ امل بلال کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ بلال نے انہیں سلام کیا، پھر بیگم ظہیر کو دیکھ کر چونکا، آپ آنٹی کیسے ہو بلال میاں؟ بیگم ظہیر نے خوشی سے کہا، جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں آنٹی؟ شعیب بھائی امریکہ سے آ گئے؟ زریاب نے بتایا تھا آنے والے ہیں۔ پھر جگنو سے مخاطب ہو کر بولا، جگنو بھائی زریاب میرا دوست، آپ کو یاد ہے ہماری کرکٹ ٹیم میں ہوا کرتا تھا، یہ ان کی امی ہیں۔ جگنو کو یاد آ گیا، زریاب اکثر ان کے گھر آیا کرتا تھا۔ بیگم ظہیر بہت خوش نظر آ رہی تھیں، ماشاءاللہ اسے ملازمت بھی مل گئی، اور بلال میاں میں اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں سنبل بیٹی کے لیے۔ شعیب بھائی کا؟ بلال کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ گھرانہ بہت منمول تھا، بہت شریف لوگ تھے، لوگ ان کی شرافت کی مثال دیتے تھے، اور شعیب تو اسے شروع سے پسند تھا، ہمیشہ فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوتا تھا۔ میری پیاری بہن کا مستقبل اتنے اچھے لڑکے سے وابستہ ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، یا رب تیرا احسان ہے۔ یہاں تو پرانی دوستی نکل آئی۔ بیگم ظہیر اپنی جگہ بہت خوش تھیں۔ اب تو جگنو میاں میں اچھی امید رکھوں نا، خدا کو منظور ہوا تو ضرور۔ جگنو نے جواب دیا، بھائی اب تو میری ضرورت نہیں رہی، میں جاؤں؟ بیگم ناظم مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، ایسے کیسے خالہ جان، آپ تو ہماری بزرگ ہیں۔ جگنو بڑی عزت سے بولا۔ شعیب اپنی والدہ کو لینے آ پہنچا تھا۔ بلال تیزی سے باہر گیا اور جگنو کے اٹھنے سے پہلے شعیب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جگنو کو پہلی نظر میں شعیب پسند آ گیا۔ صورت شکل سے سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ جب شعیب کو اصل بات معلوم ہوئی تو وہ بے انتہا حیران ہوا۔ امل دلچسپی سے تمام کارروائی دیکھ رہی تھی، اور بھاگ بھاگ کر سنبل کو بھی بتا کر آتی۔ سنبل پر گھبراہٹ اور شرم غالب تھی۔ کافی دیر تک یہ لوگ ہنسی مذاق اور بات چیت کرتے رہے۔ پھر بیگم ظہیر جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ میں چاہتی ہوں بات چیت جلدی طے ہو جائے، عید کے چاند منگنی کروں گی اور انشاءاللہ ذوالحجہ کے چاند شادی۔ وہ جاتے جاتے بولیں۔ جگنو اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جانے سے پہلے وہ سنبل کو پیار کرنے آئیں تو امل نے اس موقع کی غنیمت جان کر بڑی صفائی سے اس کمرے کی کھڑکی کا پٹ کھول دیا جہاں شعیب کھڑا تھا، اور بیگم ظہیر کے سامنے سر جھکائے کھڑی، سرمئی گلابی ڈیزائن والے دوپٹے میں لپٹی شرمائی جھجکتی سنبل کی جھلک شعیب کو نظر آ گئی۔ ملیر رنگت والی معصوم سے حسن کی مالک لڑکی اسے بہت اچھی لگی۔ بھائیوں کے خوف سے امل نے پٹ جلدی سے بند کر دیا۔ جاتے جاتے شعیب نے امل کے سلام کرنے پر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی تھی۔ تینوں بہن بھائی سنبل کو گھیرے تھے۔ بلال اس گھر کو بچپن سے جانتا تھا۔ جگنو بھائی اللہ کا نام لے کر حامی بھر لیں، شعیب بھائی بہترین انسان ہیں۔ سنبل جھیمپی بیٹھی تھی۔ جگنو بھی شعیب کے حق میں فیصلہ کر چکا تھا۔ خدایا میری بہن بہت سادہ بڑی مخلص لڑکی ہے، اسے کسی پریشانی سے دوچار نہ کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ رات جب یہ دونوں سونے کے لیے لیٹی تو امل نے سنبل کو اپنی کارگزاری بتائی۔ ہائے امل کتنی بری بات ہے، جگنو بھائی اور بلال بھائی کو خبر ہو جاتی تو پھر؟ تو کیا تھا، شعیب بھائی اتنے اچھے انسان ہیں، آپ سے ان کی شادی ہونی ہے، انہوں نے آپ کو بہت پسند کیا ہے، مجھے شاباش دی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بھی شعیب بھائی کو دکھا دوں گی، اس نے سنبل کو تسلی دی۔ سنبل جھیم گئی۔ آج کل گھر میں موضوع گفتگو شعیب تھا۔ فی الحال بات چیت طے نہ ہوئی تھی۔ بیگم ظہیر کو اپنی بیٹیوں کا انتظار تھا، وہ آ جاتی تو پھر سب معاملہ طے ہو جاتا۔ اگر میں انہیں پسند نہ آئی تو؟ سنبل خوف سے سوچتی۔ شعیب اپنے بھائی زریاب کے ہمراہ آیا تھا تو امل نے بڑی ہوشیاری سے اسے شعیب کو دکھا دیا تھا۔ دل اب اور طرح سے دھڑکنا سیکھ گیا تھا۔ رمضان شروع ہو چکے تھے۔ امل اور سنبل افطاری کی تیاری کر رہی تھیں کہ زریاب نے باہر سے پکارا۔ اس وقت بلال اور جگنو گھر پر نہ تھے۔ امل نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ زریاب کے ساتھ ایک مسکراتا چہرہ تھا، پیلی ساڑی میں ملبوس، صاف رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ یہ میری بڑی بہن ہیں، زریاب نے تعارف کرایا۔ السلام علیکم، آئیے، میں امل ہوں۔ امل انہیں ساتھ لیے اندر چلی آئی۔ سنبل کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ نا، نازلی بےتابی سے بولیں۔ امل ان کی بےتابی پر مسکرائی۔ وہ کچن میں ہیں، آپ بیٹھے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ میں کچن میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔
دراصل بازار آئی تھی، زریاب نے بتایا آپ لوگ اسی طرف رہتے ہیں تو میں مصر ہو گئی کہ میں سنبل کو دیکھ کر جاؤں گی۔ کل ہی میں قطر سے آئی ہوں۔ امی نے سنبل کے بارے میں بتایا تھا، میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ عمل سے باتیں کرتی ہوئی کچن میں آ گئیں۔ سنبل آپا، عمل کی آواز پر سنبل چونکی، جانے کہاں کوئی ہنڈیاں بھون رہی تھی۔ شعیب بھائی کی بہن نازلی آپا، عمل نے تعارف کرایا۔ سنبل نے جھیم کر انہیں سلام کیا۔ واقعی بہت پیاری ہیں۔ نازلی نے سنبل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دریاب کچن سے باہر کھڑا تھا۔ آپ اندر بیٹھیں، سنبل آہستہ سے بولی۔ ابھی تو جلدی ہے، تمہیں دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، پھر آؤں گی۔ نازلی نے کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا، چائے پی کر جائیے گا۔ عمل بولی، امی انتظار کریں گی، انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ میں یہاں آئی ہوں۔ اب تو آتی رہوں گی، فکر نہ کرو۔ وہ ان دونوں کے اصرار کے باوجود نہ رکیں۔ امی نے بتایا تھا کہ بچی پہلی نظر میں دل میں کھپ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسی ہوگی، اور واقعی یہ ویسے ہی ہیں جیسا سنا تھا۔ انہوں نے سنبل کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ خدا حافظ کہا، اسے پیار کیا۔ عمل کی گال پر ہلکی سی چپت لگائی۔ عمل بھی بہت پیاری ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولیں۔ عمل دروازے میں کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ آپا چھوٹی والی کو بھی پابند کر لو، زریاب سرگوشی میں بولا۔ کس لیے؟ وہ چونکی۔ اس کے لیے، زریاب نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ اچھا یہ بات ہے، امی سے کہوں گی۔ وہ مسکرا دیں۔ اب مزہ آئے گا سنبل آپا، بیسن گھولتے ہوئے عمل شرارت سے بولی۔ خاموشی سے کام کرو تم۔ ایک جھمپی سی مسکراہٹ سنبل کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ عمل نے اسے چھیڑ چھیڑ کر ہنڈیاں پکانی دو بھر کر دی تھی۔ چپ نہیں کرو گی تم؟ سنبل نے بڑی بڑی آنکھوں میں مصنوعی غصہ بھر کر کہا۔ وہ انکار میں گردن ہلا کر ہنس دی۔ عید سے چند روز پہلے بیگم ناظم اپنی بیٹیوں سمیت آ کر بات چیت طے کر گئی تھیں۔ منگنی عید کے اگلے روز مقرر کر دی۔ منگنی ضروری ہے آنٹی، جگنو نے کہا۔ دھوم دھام سے نہیں کریں گے، صرف انگوٹھی پہنائیں گے، کسی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، بیگم ظہیر نے کہا۔ جگنو نے ان کا فیصلہ منظور کر لیا۔ جگنو بہت خوش تھا۔ شعیب بہترین عادات و اطوار کا مالک تھا۔ بہت دفعہ آنا جانا ہوا۔ ان سب باتوں کے باوجود کنول کو اس کا دل بھولا نہیں تھا، کبھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہوں، جہاں اتنی بدنامی ہو، وہاں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی تمسخرانہ نظروں کا سامنا کرنا بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ کنول، تم میری ہمیشہ کی آرزو ہو، تمہاری جگہ کوئی لڑکی نہیں لے سکتی۔ میں نے تمہیں چاہا ہے، تمہاری پرستش کی ہے، دل کے ہر ہر کونے میں تمہاری تصویر چسپاں ہے۔ وہ تنہائی میں سوچتا، گھر والوں کے سامنے وہی پرانا جگنو ہوتا، مگر تنہائی میں وہ ہوتا اور کنول کی یادیں۔ آج چاند یقیناً ہو جانا تھا، کیونکہ رمضان کی 30 تھی۔ جگنو آفس سے واپس آ رہا تھا۔ افطاری اور کھانے وغیرہ سے فراغت پا کر چاروں بہن بھائی بازار ضرور جاتے۔ جگنو عمل اور سنبل کے لیے عید کے بہت پیارے سے کپڑے خرید لایا تھا۔ تب وہیں پیچ کلر کا ایک بے انتہا دیدہ زیب سوٹ بھی نظر آیا، جس کا دوپٹہ بڑے خوبصورت انداز کا تھا۔ یہ سوٹ کنول پر کتنا جچے گا؟ اس کے ذہن کے پردے پر کنول کی تصویر لہرا گئی۔ وہ ہینگر اٹھا کر سلے سلائے سوٹ کو دیکھنے لگا۔ تب نہ جانے کیا سوچ کر اس نے وہ سوٹ خرید لیا، علیحدہ پیکنگ کرائی اور گھر لا کر بغیر کسی کو دکھائے چپکے سے الماری کی نچلی دراز میں رکھ دیا۔ اپنی اس احمقانہ سی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ بازار میں بے انتہا رش تھا، ہر ایک کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ گاڑیوں کی قطار سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ جگنو بھی بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ تب بجلی کے پول تلے جو نظر آیا، اس نے اس کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ تیزی سے گاڑی کو بریک لگائی۔ جو لمبی قطار اس کی گاڑی کے پیچھے تھی وہ بھی رک گئی۔ ہارن پہ ہارن بجنے لگے۔ جگنو بھوکلا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے گاڑی ہجوم سے نکال کر سڑک کے کنارے لے آیا۔ گاڑیوں والے اور دوسری سواریوں میں بیٹھے لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے گزرنے لگے۔ پھر اسے کوئی پرواہ نہ تھی، لوگ کس طرح دیکھ کر گزر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہوں گے گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے رکھے اس نے پھر پول تلے دیکھا، وہی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ منصور جالب بیساکھیوں کے سہارے کھڑے تھے۔ کتنی صحت گر چکی تھی ان کی۔ برابر بڑے سے ململ کے دوپٹے میں لپٹی کنول تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا، وہ گاڑی سے اتر کر آ رہا تھا۔ منصور جالب سفید لٹھے کا کھلے پائنچوں والا پاجامہ پہنے تھے، کرتا ململ کا تھا، کپڑے ملگجے سے، کھچڑی بال نحیف اور نزار وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ خالو جان، وہ حیرت اور مسرت سے چلایا اور بے ساختہ ان کے گرد باہیں پھیلا دیں۔ اسے آتے دیکھ کر کنول نے باپ کے بازو پر چہرہ رکھ دیا تھا۔ اس کے بازو تلے کنول کی گردن دب گئی۔ جگنو نے ہولے سے ہائی کی آواز پر سوری ویری سوری کہتے بازو ہٹا لیا۔ آپ خالو جان، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کس طرح شروع کرے۔ تمہارے سامنے تباہ حال ڈھانچہ کھڑا ہے بیٹے، وہ بے بسی سے بولے۔ ایسا مت کہیں، میں نے آپ کو کہاں کہاں تلاش نہ کیا، کہاں چلے گئے تھے؟
جانا کہاں تھا بیٹے، وہیں گئے جہاں مقدر لے گیا، رہتے اسی شہر میں ہیں مگر۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا، باتیں پھر ہوں گی، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، سب بہن بھائی آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس نے کنول کی طرف دیکھا، جھٹپٹے کا وقت تھا، کیسی بے رونقی تھی اس کے چہرے پر، کنول سی آنکھیں اداس تھیں۔ اس کے جملے پر کنول نے لب دانتوں تلے کاٹ لیے۔ تم لوگوں سے ہمارا سلوک کبھی اچھا نہ رہا، اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ منصور جالب آہستہ سے بولے، پرانی باتیں جانے دیں۔ جگنو ان کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولا، آپ کو تو بخار ہے، اس نے کہا۔ ہاں بیٹا، ڈاکٹر سے دوائی لے کر آ رہے تھے، سواری کا انتظار تھا۔ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے، اب تو بخار پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ انہیں سہارا دے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ چند قدم چل کر پلٹ کر دیکھا، کنول وہیں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان لیے، اس سے بے حد شرمندہ۔ دل کس طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کنول آؤ نا، وہ اپنی بے اندازہ خوشی کو دباتے ہوئے بولا۔ کنول ہولے سے قریب آ گئی۔ جگنو نے منصور جالب کو اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھایا اور کنول کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ کنول نے اسے دیکھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سمارٹ ہو گیا تھا، آنکھوں میں وہی پہلے جیسی چاہت کا رنگ تھا۔ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی۔ کنول دل محسوس کر رہ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جگنو نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ کنول کو جواب دیے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ منصور جالب اس کے کپڑوں اور گاڑی سے اندازہ لگا چکے تھے کہ حالات بدل گئے ہیں۔ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر چکا ہوں، اب سیکشن آفیسر ہوں۔ ماشاءاللہ، اور سب بچے کیسے ہیں؟ وہ بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگے۔ بلال میڈیکل کے چوتھے سال میں ہیں، سنبل بی اے کر چکی ہے، انشاءاللہ پرسوں اس کی منگنی ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ مل گئے، گھر میں بزرگ کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ جگنو نے انہیں سنبل کے منگیتر کے متعلق بتایا۔ میں کیسا بزرگ بیٹے، میں تو خود تہی دست ہوں، جب وقت تھا تمہارے سروں پر ہاتھ نہ رکھ سکا، یہ تمہاری فراخ دلی ہے کہ تم مجھے بزرگ سمجھ رہی ہو۔ اس طرح مت کہیں خالو جان، جگنو نے آہستہ سے کہا۔ بیٹے، تعصب اور شرمندگی تو ہر مقام پر گھیرے گی، ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہاں، وہ ایک چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی، اس کے متعلق نہیں بتایا؟ عمل، ہاں، اس نے فرسٹ ایئر کا امتحان دیا ہے۔ شکر ہے مولا، اتنے عرصے کے بعد خوشی کی بات تو سنی۔ وہ حسرت سے بولے، آپ کو کب سے بخار ہے؟ اور یہ، اس نے بیساکھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ منصور جالب کوئی جواب نہ دے سکے، ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ کنول آگے بڑھ کر ان کی پیٹھ سے لا رہی تھی۔ یہ کب سے بیمار ہیں؟ جگنو نے دکھ سے پوچھا۔ منصور جالب کھانسی پر قابو پا کر بولے، کافی عرصہ ہوا، میں دیوالیہ ہو گیا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی مگر ہار گیا، گھر چھوٹا، کاروبار برباد ہوا، مزید ہاتھ پاؤں مارنے کی سکت نہ رہی، فالج نے حملہ کر کے مجھے بالکل ہی ناچار کر دیا، کچھ روپیہ بچا تھا وہ بیماری میں اٹھ گیا۔ کنول نے ہمت بندھائے رکھی، پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے، کالج میں لیکچرر شپ کی درخواست دے رکھی ہے، آگے جو خدا کو منظور۔ آپ ہمارے پاس آ جاتے، ہم مل جل کر کچھ کرتے۔ جگنو نے محبت سے کہا، تم لوگوں سے پہلے ہی شرمندہ تھا، کیا منہ لے کر آتا؟ منصور جالب شرمندگی سے بولے، آپ رہتے کہاں ہیں؟ جگنو نے پوچھا۔ منصور جالب نے جس علاقے کا نام بتایا، اسے سن کر وہ ہمارے افسوس کے کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ اب ہمارے ساتھ رہیں گے خالو جان، اور خالہ جان کے فوت ہو جانے کا بے حد افسوس ہوا۔ تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ میں گیا تھا آپ کی طرف، وہاں سے پتہ چلا۔ ہاں نیک بخت، دیوالیے کی خبر سن کر ہی فوت ہو گئی، سارے غموں سے نجات حاصل کر لی۔ منصور جالب کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ کنول لب بینچے سیٹ سے سر ٹکائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جگنو کا محبت بھرا لہجہ کنول کو مزید رلا گیا۔ اب آپ ساری پریشانیاں بھول جائیں، اللہ نے بہت امتحان لیا، اب ہم سب مل کر رہیں گے۔ وہ انہیں نارمل کرنے کو بولا، خود اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ کیا خبر تھی یوں ایک دم حاصل تمنا مل جائے گی؟ میں سچا تھا، کنول صرف میری تھی۔ اس نے ویو مرر سے خالو سے نظر بچا کر کنول کو دیکھا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اف، اس نکچڑی مغرور لڑکی کے ساتھ قدرت نے کیسا کھیل کھیلا ہے، اس کا حسن مانت پڑ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب اس کی تلافی ہو جائے گی، میں اسے اپناؤں گا، وہ خوشی خوشی سوچ رہا تھا۔ منصور جالب اور کنول بہت جھجکتے ہوئے اس کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے۔ جگنو کسی فاتح کی طرح مسکرا رہا تھا۔ عمل اور سنبل خوشی خوشی آگے بڑھیں۔ وہ بڑی گرم جوشی سے کنول سے لپٹ گئیں، خالو کو ادب سے سلام کیا۔ بلال ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ تیزی سے اٹھ کر آیا، سبھی گرم جوشی سے ملے۔ منصور جالب اور کنول ان کے خلوص و محبت سے شرمندہ ہو گئے۔ نماز پڑھ کر سب چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چڑھے۔ چاند ہو گیا تھا، سب نے مل کر دعا مانگی۔ کنول کی آنکھوں سے آنسو لرز لرز کر ہتھیلی پر ٹپک رہے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہی۔ جگنو نے بھی کنول کو عید مبارک کہا۔
جگنو کی مبارکباد پر اس نے نم پلکیں اٹھائیں۔ جگنو کی سیاہ گھائل کر دینے والی آنکھوں میں دنیا جہاں کی خوشیاں تھیں۔ میں نہ کہتا تھا کنول شہزادی پر صرف جگنو کا حق ہے، تب کتنا لڑتی تھیں، اب بولو۔ جگنو نے پرانے انداز میں اسے چھیڑا۔ کیا بولوں؟ اس نے کرسی کی پشت تھام لی۔ جگنو کے اشارے پر عمل نے ڈرائنگ روم میں جاتی کنول کو ساتھ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے چلی گئی۔ وہاں جگنو اس کا منتظر تھا۔ جگنو نے اسے مبارکباد دی تھی تو اس کی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے شوخی بھرے سوال پر کیا بولوں کہہ کر رہ گئی۔ تمہیں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ جگنو نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ معمولی سے لون کے شلوار کرتے میں ملبوس ململ کا دوپٹہ اوڑھے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ جگنو، اگر میں کچھ کہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ وہ بہت ہمت کر کے بولی۔ ضرور، مگر خدا کے واسطے کوئی پیارا سا جملہ، کوئی خوبصورت سا یقین۔ میں نے جب تم پر گیٹ بند کیا تھا تب تمہاری طرف دیکھا تھا نا؟ وہ رک رک کر بولی۔ کوئی نہیں، میں ہی دیکھ رہا تھا، وہ شوخی سے بولا۔ میں نے دیکھا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ غصے سے وہ کتنا شوق ہو رہا تھا۔ جیسے بھی دیکھا تھا تو تب تم مجھے ہمیشہ کی طرح برے لگے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میری بات سنو جگنو۔ وہ اپنے پرانے انداز سے تحکم بھرے لہجے میں بولی۔ سناؤ بھائی۔ جگنو اس کے پرانے انداز پر بے اختیار مسکرا دیا۔ تب تم مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ اس نے جھیم کر اپنے لب کاٹے۔ کیا؟ جگنو اچھلا۔ ہاں جگنو، میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ وہ تمام رات تمہارے سپنے دیکھتے گزری۔ میں نے پروگرام بنا لیا تھا، صبح ہی تمہاری طرف جاؤں گی، تم سے معافی مانگوں گی، مگر صبح ہوتے ہی کایا پلٹ گئی۔ ہم برباد ہو گئے۔ سب سے بڑا دکھ ممی کی وفات تھا جس نے ہماری کمر توڑ دی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بتا رہی تھی۔ تمہارا پتہ معلوم نہیں تھا کنول، میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، یقین کرو۔ تمہارے گیٹ بند کرنے سے صرف وقتی طور پر غصہ آیا تھا۔ خالو نے اطلاع نہیں دی، تم تو آ جاتی۔ کیا منہ لے کر آتی؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ یہی سندر مکھڑا جس کا میں دیوانہ تھا، وہ شوخی سے بولا۔ جگنو، اب ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، ہمیں روکنا مت، خواہ مخواہ تم پر مسلط ہو جائیں، یہ میں پسند نہیں کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اب تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ پرسوں انشاءاللہ سنبل کی منگنی ہوگی، اس کے بعد ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جگنو شرارت سے بولا۔ تم بڑے ظرف کے مالک ہو جگنو، میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ لو یہ پکڑو۔ یہ کیا ہے؟ کنول نے نظریں اٹھائیں۔ تمہارے لیے پسند آ گیا تھا، میں نے خرید لیا، عید کا تحفہ تمہارے لیے۔ اوہ شکریہ، میں تمہیں کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ پیکٹ سینے سے لگا کر بولی۔ تم سے بڑھ کر عید کا تحفہ کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ اس کے چاہت بھرے جملے پر وہ رک نہ سکی۔ ہنستی شرماتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں عمل کی موجودگی نے اسے بے پناہ بھکلا دیا۔ اتنا پیارا عید کا تحفہ، یہ سارے کے سارا بھائی جان کا ہے۔ شریر، عمل نے اس سے لپٹ کر کہا۔ کنول کا چہرہ شرم سے گلگوں ہو گیا۔ جگنو عمل کے کان مروڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمل نے سب کچھ سن لیا ہے۔ میں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی نا؟ عمل کی وضاحت پر جگنو ہنس دیا اور شرمائی کنول سے بولا۔ اس قسم کی حرکتیں یہ کرتی رہا کرے گی، لہٰذا اس کا بھی کوئی بندوبست ضروری ہے۔ کوئی نہیں، عمل نے دہائی دی۔ چہرے پر ہلکی سی شرم کی چھاپ سے لالی دوڑ گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس بار عید ان کے گھر کے لیے کتنی خوشیاں اپنے دامن میں بھر لائی تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی کمنٹس میں ضرور کریں، ہم وہ ناول سرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔